السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ حجرات تک، سورہ زخرف سے سورہ حجرات تک جو ہے سورہ حجرات کا کچھ حصہ مکمل کیا. تو سورہ زخرف میں اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف سے پہلے کی جو سورت ہے وہ سورہ شورا ہے. سورہ شورا میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا تھا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، سب اللہ کی مخلوقات ہیں اور اللہ ہی خالق ہے. اس کے بعد کی یہ جو سورت ہے سورہ زخرف، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ جب اللہ ہی خالق ہے ساری مخلوقات کا، تو اس کائنات میں اللہ ہی کا جو ہے قانون چلے گا، اللہ ہی کا جو ہے رول چلے گا اور اس کی ہی حکومت چلے گی. یہ اللہ رب العالمین نے جو اس سورت کے اندر بتایا. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ مشرکین مکہ جو تھے یہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر کے ان کی عبادت کرتے تھے، یعنی اتنی عزت دیتے تھے فرشتوں کو کہ ان کے اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر کے ان کی عبادت کرتے تھے. اتنے حد کر دیتے تھے لوگ. لیکن جب ان کو بیٹی پیدا ہوتی تو بیٹی جو ہے ان کو نہیں چاہیے تھی. جب بیٹی، اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو کر اس کی عبادت کرتے، لیکن اپنے لیے جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو بہت ہی منحوس سمجھتے اور جو ہے بہت ہی افسوس کی بات جو ہے اپنے لیے سمجھتے تھے یہ لوگ. یہ بات اللہ رب العالمین نے جو اس کے اندر بتائی، اور کتنی ناانصافی ہے دیکھو، یہ بات اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر بتائی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ایک اور اہم بات یہ بتائی، فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. مشرکین نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے جو نازل کیا گیا ہے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ایک چھوٹے آدمی ہے، معمولی آدمی ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں اور ان کا مقام و مرتبہ جو ہے ہمارے علاقے میں کچھ بھی نہیں، تو ایسے آدمی پر اللہ کا کلام کیوں نازل ہو رہا ہے؟ کیوں قرآن ایسے آدمی پر نازل ہو رہا ہے؟ نازل تو ایسے آدمی پر ہونا چاہیے تھا جس کا مقام اونچا ہو، کوئی بہت بڑا آدمی ہو، ایسے آدمی پر قرآن نازل ہونا تھا. یہ بات یہ لوگ کہہ رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے بتایا کیا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ جو ہے تیرے رب کی رحمت کی یہ لوگ تقسیم کرنے والے ہیں کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے؟ یہ لوگ بتانے والے ہیں کیا؟ اور کون لوگ یہ لوگ بتانے والے ہیں کہ قرآن کس پر نازل ہونا چاہیے کس پر نہیں نازل ہونا چاہیے؟ کیا یہ لوگ تقسیم کریں گے آپ یہ سب کچھ؟ اللہ رب العالمین نے بتایا. تو غرض یہ کہ اس آیت سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھی دین کی بات یا کوئی بھی اچھی بات بتانے کے لیے اس کا مقام و مرتبے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس معاشرے میں، یعنی کہ اس کا اسٹیٹس دنیا میں کتنا بڑا ہے کتنا اونچا، اس کی ضرورت نہیں. ہر معمولی آدمی بھی کوئی بھلائی کی بات بتائے اس کو جو ہے قبول کرنا ہوگا. یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، وہ بڑا آدمی ہے یا چھوٹا آدمی ہے، کسی بڑے خاندان کا ہے چھوٹے خاندان کا ہے، یہ سب چیزیں نہیں. اگر وہ کوئی اچھی بات بتا رہا ہے تو اچھی بات کو لینا چاہیے. یہاں پر جو ہے اس طرح کی کوئی تقسیم جو ہے ہرگز نہیں ہونی چاہیے، وہ بات ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے. اور دوسری یہاں پر ایک اور آیت اس کے بعد کی اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں بیان فرمایا کہ دنیا جو بنائی گئی ہے یہ دنیا کافروں کے لیے ہے اور آخرت متقین کے لیے ہے. اللہ رب العالمین نے بتایا. اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں مومنین اور متقین کو کچھ بھی نہ دے. اللہ رب العالمین چاہتا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو، یعنی مومنین کو، متقی لوگوں کو دنیا کا مال و متاع کچھ بھی نہ دے. اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے. اور اللہ رب العالمین تو یہی چاہتا ہے کہ جتنے بھی کافر ہیں دنیا میں ان کو جو ہے دنیا کی ہر چیز دے دے.
اللہ نے یہاں تک بتایا ہی صورت میں اللہ رب العالمین رحمان تو یہ چاہتا ہے ان کافروں کو کہ ان کے جو گھر ہیں ان کے گھروں کی چھت بھی چاندی کی ہو، ان کے گھروں میں یہ لوگ سیڑھیاں جو بناتے ہیں چڑھنے کے لیے ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوں، اور یہ لوگوں کے جو گھروں کے دروازے ہیں یہ بھی چاندی کے ہوں، یہ لوگ جن بستروں پہ جس بیڈ پہ سوتے ہیں وہ بیڈ بھی جو ہے چاندی کا اور سونے کا ہو۔ اللہ تو ان لوگوں کو سب دینا چاہتا ہے، سونا چاندی، پورا گھر ان کا سونے چاندی کا، اڑنا سونا سب کچھ ان کا سونے چاندی کا ہو، اللہ ان کو دینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے بتایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیونکہ یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ سب دنیا کا ساز و سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، لیکن آخرت تمہارے رب کے پاس کس کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے ہے، اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو غرض یہ کہ انسان، اللہ رب العالمین نے یہ جو کہا کہ یہاں پر وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، یعنی یہ کہ اللہ رب العالمین جو ہے جتنا مال و متاع ہے سب کافروں کو ہی دیتا ہے، لیکن مسلمانوں کو، متقی لوگوں کو بھی کچھ دیتا ہے۔ اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے یہ بتائی، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین کفار ہی کو سب کچھ دے دے گا تو کہیں مسلمان ان لوگوں کو دیکھ کر کہیں مایوس نہ ہو جائیں کہ بھئی ہم تو ایمان والے ہیں لیکن ہم کو کچھ نہیں مل رہا ہے، کہیں مسلمان یہ نہ سوچیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین مؤمنین کو، متقین کو تھوڑی بہت دنیا دیتا ہے، زیادہ نہیں دیتا۔ اس لیے آپ پہلے سے اور آج تک بھی دیکھ لیجئے، دنیا کی پوری جتنی مال و دولت تقریباً کفار اور مشرکین کے پاس تھی، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین جو بھی دیتا ہے تھوڑا بہت دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پوری دنیا کی مال و متاع مسلمانوں کے پاس ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سارا کا سارا ان لوگوں کو دیتا ہے، اور جو کچھ بھی مسلمانوں کو دیتا ہے الحمدللہ، مسلمان جس کے پاس ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ مسلمان ملے یا نہ ملے دنیا، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے، کیونکہ یہ اصل ہماری زندگی نہیں ہے، یہ اصل ہمارا ساز و سامان نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل جو ہے دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ آخرت تمہارے لیے ہے، آخرت تمہیں مل جائے گی، تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس دنیا کے لیے اپنی زندگی کو برباد مت کرو، اپنے ایمان کو برباد مت کرو، یہ بات جو ہے یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اور اللہ نے اسی بات فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اگر کوئی آدمی زندگی ایسے گزارتا ہے، اللہ کی یاد سے جو بھول کر کے زندگی گزارتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، ایسے ہی زندگی گزارتا ہے، اس کو جو آخرت سے مطلب نہیں، تو فرمایا نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، تو ہم اس کے لیے شیطان کو ایک دوست بنا دیتے ہیں، تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، تو شیطان اس سے جیسے کہے گا وہ جو کرنے لگ جائے گا۔ دنیا کے ہر چیز میں جو ہے شیطان اس کو ہر چیز میں مشورہ دے گا، اس کو بہکانے کی کوشش کرے گا تو بہکتے رہے گا۔ تو جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے تعلق نہیں جوڑیں گے تو پھر شیطان سے ہمارا تعلق جڑ جائے گا اور شیطان ہمیں گمراہ کرے گا اور تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر اس سورت کے اندر بتائی۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت الدخان، دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں، سموک جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو ہے دھوئیں کو ہے عربی زبان میں دخان کہا جاتا ہے۔ یہ سورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث آتی ہے کہ لوگ بہت پریشان کر رہے تھے مشرکین مکہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جیسے قحط سالی آئی تھی، کھانے پینے کی بہت بڑی قحط سالی آئی تھی، 7 سال تک چلی تھی وہ قحط سالی اور بلبلا گئے تھے سب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ بد دعا کی کہ اے اللہ ان لوگوں کو بھی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جیسے قحط سالی آئی تھی ویسی قحط سالی ان لوگوں کو دے۔ تو اللہ نے ایسی قحط سالی دی ان لوگوں کو، مشرکین کو، کہ یہ لوگ جو ہے لقمہ کے لیے ترسنے لگے، کھانے پینے کے لیے اتنی تنگی آ گئی کہ یہ لوگ مجبور ہو کر کے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے درخواست کی کہ اے محمد آپ دعا کر دیجئے کہ یہ مصیبت ہمارے اوپر سے چلی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی اس لیے تاکہ یہ لوگ جو ہے سدھر جائیں، کہیں کم از کم اس عذاب کو دیکھ کر یہ لوگ جو ہے سدھر جائیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، ذاتی دشمنی کے لیے نہیں، یہ لوگ سدھر جائیں گے کم از کم اس چیز کو دیکھ کر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کی، پھر اس کے بعد اس سورت دخان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 10 سے
15 तक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तिलावत करके उस मौके पर बताया। यग़शन्नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम रब्बना अक्शिफ अन्नल अज़ाब इन्ना मुमिनून। ये जो आयतें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस मौके पर इन आयतों की तिलावत की। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नमियों और जन्नतियों का तज़किरा फरमाया। कुछ लंबी आयत हैं, बहुत सारी आयतों का तज़किरा फरमाया कि जहन्नमी लोगों को क्या मिलेगा और जन्नती लोगों को क्या मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत ही भयानक अंदाज से जो जहन्नमी लोगों को क्या मिलेगा वो तज़किरा फरमाया। इन्न शजरत ज़क़ूम, ज़क़ूम का दरख्त जो है इन लोगों को खाने मिलेगा। इससे पहले भी आयत इसकी जो है तफसीर आई थी कि ज़क़ूम एक ऐसा दरख्त है, इतना कड़वा जो है ये दरख्त का फल होता है, इतना दरख्त होता ऐसा कड़वा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसका एक कतरा जमीन पर गिर जाए तो जमीन में कहीं भी उसकी जो है कड़वाहट की वजह से, उसके जहर की वजह से एक घास का तिनका भी नजर नहीं आएगा। पूरी जमीन में इतना जो है जहरीला और कड़वा जो है ये दरख्त होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ये काफिर, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, जहन्नमी लोग हैं, उनको खाने के लिए ये दरख्त दिया जाएगा। कितना सख्त होगा। और कहा तामुल असीम, गुनहगारों का एक खाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कलमुहल यगली फिल बुतून, उनके पेटों में जैसे गरम गरम पानी खौलता है ऐसे उनके पेटों में जो है सब कुछ पकेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। और कहा जाएगा कगलिल हमीम खुज़ूहु फ़अतिलूहु इला सवाइल जहीम, उन लोगों को पकड़ो, पकड़ करके लाओ जहन्नम की तरफ। सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम, और फिर उनके सरों के ऊपर से जहन्नम का जो अजाब है यानी आग को जो उनके सरों के ऊपर से डालो। अल्लाह रब्बुल आलमीन यह हुक्म देगा जहन्नमी लोगों के लिए और कहा जाएगा ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चखो अब मजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इतना जो है सख्त इन लोगों के ताल्लुक से बताया कि कैसे जहन्नमी लोगों को अजाब दिया जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नती लोगों को क्या मिला उसका भी तज़किरा फरमाया इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन अमीन, कि जो लोग मुत्तकी होंगे बहुत ही अम्न की जगह में होंगे, बहुत ही सुकून की जगह में होंगे और कोई तकलीफ उनको नहीं होगी। फी जन्नातिन व उयून, ऐसे बागात में होंगे, ऐसे चश्मे होंगे, वहां पर हर किस्म की नेमत होगी। यलबसूना मिन सुंदुस व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन, उनको नर्म भी और पतला और मोटा रेशम का कपड़ा उन्हें जो है पहनाया जाएगा और ये लोग आपस में बैठे सामने सामने जो है बैठे हुए होंगे। कज़ालिका वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, और इनका जो है निकाह हूर ऐन से जो है किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया और फरमाया ला यज़ूक़ूना फ़ीहल मौत इल्लल मौततल ऊला व वक़ाहुम अज़ाबल जहीम, उसके बाद इन लोगों को मौत आने वाली नहीं है। वो जो मौत आ गई दुनिया में वो मौत आ गई, अब उन्हें कोई मौत आने वाली नहीं। व वक़ाहुम अज़ाबल जहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इन्हें जहन्नम के अजाब से बचा लेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरत के अंदर, इन सूरतों के अंदर यहाँ पर जितनी भी सूरतें आ रही हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्त लहजा और सख्त अंदाज से जो है बताया कि अगर आप लोग ईमान नहीं लाओगे, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करोगे तो मेरा अजाब कितना सख्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ही सख्ती के साथ बताया। जब सख्ती के साथ जहन्नम का तज़किरा किया तो उसके साथ साथ जन्नत का भी तज़किरा किया, ताकि इंसान के अंदर ये लालच आए जन्नत की और उसके हिसाब से इंसान अमल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका भी तज़किरा किया। उसके बाद की जो सूरत है सूरतुल अहक़ाफ, सूरतुल अहक़ाफ, दरअसल ये जो सूरत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10वें साल थे नबूवत के, उस मौके पर कुरैश के मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान बनु हाशिम को और सहाबा जो भी इस्लाम कबूल किए थे मुसलमान, सबको इन लोगों ने बॉयकॉट किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान बनु हाशिम और मुसलमानों के साथ जो है एक घाटी में थे, शैब अबी तालिब जिसको कहा जाता है, एक इलाके में रह गए और इन लोगों ने जो है हर चीज लेना देना बंद कर दिया। खाने पीने की इतनी तकलीफ थी कि सीरत किताबों में जो है मुसन्निफीन ने लिखा कि इन लोगों को खाने पीने की तकलीफ की वजह से बाज़ औक़ात घास पत्ते और बाज़ औक़ात जानवरों के कच्चे चमड़े खाना पड़ा। खाने की कोई चीज नहीं थी इन लोगों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को और मुसलमानों को इतना परेशान किया। सिर्फ हज के महीनों में थोड़ी सी छूट देते थे लोग, ये लोग आए और जो है बाजार लगते थे हज के महीनों में कुछ खरीदें, लेकिन जब मुसलमान खरीदने के लिए आते या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले खरीदने के लिए आते तो अबू लहब फौरन पहुंचता। जो चीज वहां पर जो लोग खरीदते उसको जो है ज्यादा कीमत देकर के वो अपने लिए खरीदता, मुसलमानों को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों को खरीदने नहीं देता। तो इतनी तकलीफ हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद, कुछ ही दिनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज खत्म हो गई।
یہ ڈیل ختم ہو گئی, ان لوگوں نے بائیکاٹ جو ہے ختم ہو گیا. لیکن انہی دنوں کے کچھ دنوں بعد پھر ابو طالب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے جو ہے سہارا بنے ہوئے تھے مشرکین سے, تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہوا, ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے, 1 مہینہ کچھ گزرا تھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, جو کہ زندگی میں بہت بڑا سہارا بن کر تھی, مالی اعتبار سے بھی اور بول کے ذریعے سکون دینے کے اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے بھی بہت سکون دینے والی جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی جو ہے وفات ہو گئی. 1 سال کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی, اسی لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے, یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر پائے, اور اسی سال یہ سب کچھ ہو گیا. تو ان دنوں جو ہے قریش مشرکین کا جو ہے سردار ابو لہب بن گیا, جو کہ سب سے بڑا دشمن تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا, کیونکہ وہ دشمن سب سے بڑا دشمن تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خاندان سے, یعنی آپ کے قبیلے سے نکال دیا گیا تھا. قبیلے سے نکالنے کا مطلب ہوتا تھا اس زمانے میں کوئی بھی جو ہے اس آدمی کو قتل کر سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر کے طائف گئے, تاکہ وہاں کے لوگوں کو بات چیت کر کے وہاں پہ جو ہے امن لے, وہاں پہ جو ہے پناہ لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے تو ان لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر کے جو ہے بھگا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو ان ایام میں یہی یہ سورت نازل ہوئی, سورت الاحقاف. تو اللہ رب العالمین نے اس سورت میں یہ جو لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستا رہے تھے, پریشان کر رہے تھے, ایمان نہیں لا رہے تھے, ہر قسم کی تکلیف دے رہے تھے, ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جو ہے عذاب کی دھمکی دی. کیسے عذاب کی دھمکی دی؟ جیسے قوم عاد کو جو ہے عذاب دیا گیا تھا. قوم عاد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کیسے انہیں عذاب دیا گیا. فرمایا کہ قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. کہ قوم عاد نے جو ہے عذاب کے بادل دیکھے, اپنے اوپر عذاب کے بادل دیکھے, اور دیکھ کر ان لوگوں نے کیا سمجھا, یہ تو بارش ہے, بارش کے بعد کوئی جو عذاب وغیرہ آنے والا نہیں ہے, ہم کچھ نہیں ہوگا یہ کہا انہوں نے. بل ہوا مستعجلتم بھی ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یرا الا مساکنهم كذلك نجزی القوم المجرمین. اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر دیا, کچھ باقی نہیں رہا. جو آبادی تھی پوری کی آبادی تھوڑی دیر کے اندر ختم ہو گئی قوم عاد کی, بس ان کے گھر باقی رہ گئے. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا, اور دھمکی دی کہ تم لوگ اگر نہیں سدھرو گے, نبی کو اسی طرح پریشان کرتے رہو گے, تو پھر قوم عاد کو جس طرح جو ہے عذاب سے دوچار کیا گیا, اسی طرح تم کو بھی جو ہے عذاب سے دوچار کیا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دھمکی دی. اس آیت میں اللہ نے جو بتایا کہ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم, کہ جب ان لوگوں نے اپنے اوپر عذاب کو دیکھا, لیکن ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بادل ہے جو بارش کے لیے آ رہا ہے. اس سلسلے میں مفسرین ایک نقطہ بتاتے ہیں, ایک بات بتاتے ہیں. میں مختلف اوقات میں شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے, کی کیا تدبیریں ہیں, میں بتاتے آیا ہوں مختلف ٹرکس. تو یہاں پر ایک ٹرکس, وہ اس ٹرکس میں سے ایک ٹرک استعمال کرتا ہے, ایک تدبیر استعمال کیا اس نے. کیا کیا؟ وہ جو ہے کہا اس نے انسان کو جو ہے جو لمبی امیدیں ہوتی ہیں وہ امیدیں دلاتا ہے. جیسے اس نے کہا اللہ سے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا اور لمبی امیدیں دکھاؤں گا زندگی کی. تو جب انسان کو زندگی کی لمبی امیدیں انسان کے دل میں آتی ہیں, جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں مرنے والا نہیں ہوں, مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے, جب یہ امید شیطان دلاتا ہے کہ نہیں ابھی آپ کی عمر بہت ہے, آپ اور بہت سال زندہ رہنے والے ہیں, بہت کچھ آپ کرنے والے ہیں, ابھی موت وغیرہ کچھ آنے والی نہیں ہے, جب انسان کے دل میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے تو عذاب کو دیکھ کر بھی انسان نہیں سدھرے گا. تو یہی ہوا قوم عاد کے ساتھ. ان لوگوں نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, دیکھنے کے بعد بھی کہا کہ نہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے, یہ تو بس بارش ہے. آپ قوم یونس کو دیکھ لیجئے, ان لوگوں نے عذاب کو دیکھ کر فوراً توبہ کر لیا, لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا. کیوں؟ شیطان نے ان کو جو ہے اس جو ہے تدبیر میں پھنسا دیا. کیا؟ نہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے, ہم بہت لمبی زندگی جینے والے ہیں, یہ ان لوگوں نے کہا. تو یہی ہر انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں ہم کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ ٹھوکر کھا رہے ہو,
सुधर जाओ, संभल जाओ। हर इंसान की जिंदगी में आता है, इंसान को वहां पर सुधर जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान क्या समझता है, नहीं कुछ होने वाला नहीं है मेरी जिंदगी में, मुझे तो और बहुत लंबा जीना है और बहुत कुछ लंबा जो मेरा सफर है, अभी मेरी जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है, मौत आने वाली नहीं है, चलो जो करना है करो जिंदगी में। इंसान यही सोचता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से शैतान ने जो चैलेंज किया था, वाला उमन्नियन्नहुम, मैं लंबी लंबी उम्मीदें दिखाकर उन्हें गुमराह करूंगा, यही जो है तदबीर शैतान इस्तेमाल करता है। और इसी तदबीर से उसने कौम आद को तबाह व बर्बाद किया। वो बात जो है इस आयत से मालूम होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर जिन्नात का तज़किरा फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत से मालूम होता है कि जब ताइफ के लोगों ने मारकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्ती से निकाल दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हुए एक जगह पर नमाज पढ़ रहे थे, फजर की नमाज सहाबा किराम के साथ। बस तो उस मौके पर बाज जिन्नात आए और जिन्नों ने जो है कुरान को सुना। दरअसल हुआ ये कि जिन्नात जो आसमान में जाते आते थे, उन लोगों ने बहुत सारी तब्दीलियां देखी आसमान में, कि जो है ऊपर नहीं जा पा रहे, पत्थर फेंक कर मारे जा रहे हैं और कहीं भी जा रहे हैं। एक अजीब सी तब्दीली दुनिया में महसूस उन लोगों ने की। तो उनके सरदारों ने भेजा कि जाओ दुनिया में एक कोना कोना चक्कर लगाओ, पता करो कि क्या वजह है कि दुनिया में एक बड़ी तब्दीली आई हुई है। तो जिन्नात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया कि हम दुनिया का चक्कर लगा रहे थे कि क्या वजह है कि दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीली आई। जब हम यहां पर आए और हमने आपसे जो कुरान की तिलावत को सुना, तो हमें पता लगा कि हाँ यही तब्दीली है। कुरान का नुज़ूल और आपकी बैसत एक बहुत बड़ी तब्दीली है, जिसकी वजह से ये तब्दीली आई। तो उसके बाद उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया जिन्नात ने। अल्लाह ने उसका तज़किरा फरमाया, व इस सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान, जिन्नों की जमात आई और उन्होंने कुरान को सुना। वो लोग हाजिर हुए, खामोश, उन्होंने कहा खामोश हो जाओ जिन्नात की जमात से, और कहकर वो लोग खामोशी से सुनने लगे। और बस यही नहीं, इस्लाम कबूल करके ये लोग गए, अपने कबीलों की तरफ गए जिन्नात, और उनको भी जो है डराया जहन्नम से, और उसके बाद उन लोगों को भी इस्लाम की तालीम दी। अब यहां पर इस सूरत में ये जिन्नात का तज़किरा अल्लाह ने क्यों किया? उसकी वजह यह है कि मुशरिकीन से यह कहा जा रहा था कि तुम लोग क्यों इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हो? सिर्फ हसद की वजह से, तकब्बुर की वजह से इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हो। लेकिन ये जिन्नात भी आए, उनके अंदर हसद नहीं था, तकब्बुर नहीं था। ये लोग आए, कुरान को सुन लिए और इस्लाम कबूल कर लिए, लेकिन तुम लोग कबूल नहीं कर रहे हो। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे अंदर हसद है, तुम्हारे अंदर तकब्बुर है, इसकी वजह से तुम कबूल नहीं कर रहे हो। अगर नहीं करोगे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो है अजाब तुम पर आएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बताने के लिए यहां पर जिन्नात का तज़किरा फरमाया। इस सूरत के आखिर में फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई तकलीफ हो रही थी, बताया कि आप सब्र कीजिए। कैसा सब्र कीजिए? जैसे उलुल अज़्म मिनर रुसुल ने, बड़े बड़े रसूल, 5 रसूल, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, और 5वें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आप उलुल अज़्म मिनर रुसुल, जो बड़े बड़े रसूल हैं, उनकी तरह सब्र कीजिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है तसल्ली दी इस सूरत के अंदर। उस सूरत के बाद जो सूरत है वो सूरह मुहम्मद है। सूरह मुहम्मद, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बताया कि मुसलमान हिजरत करके जब मदीना गए तो मुशरिकीन वहां पर भी नहीं छोड़ रहे थे। मक्का से जो है टॉर्चर करना, परेशान करना, सताना, ये सब कुछ कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लड़ने की जो है इजाजत दे दी। तो हम जानते हैं ग़ज़वे बदर के बारे में। तो ग़ज़वे बदर के बारे में अल्लाह ने एक बात बताई, फरमाया फ़इज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना कफ़रू फ़दरबर रिक़ाब, जब तुम लोग आमने सामने हो जाओगे तो उनको मार दो। दिफा में जब जाओगे लड़ने के लिए तो मार दो। उसके बाद फरमाया हत्ता इज़ा अज़क़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़, फिर उसके बाद कुछ लोगों को मारने के बाद कुछ लोगों को पकड़ लो, क़ैद कर लो। फिर फरमाया फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्ब औज़ारहा, जब क़ैद कर लोगे तो कुछ लोगों को जो है एहसान करके छोड़ दो और कुछ लोगों से फिदिया लेकर के उन लोगों को छोड़ दो। फरमाया तो जैसे अल्लाह ने बताया, अल्लाह की मशीयत से देखिए वैसे ही हुआ बिल्कुल। ग़ज़वे बदर में, ग़ज़वे बदर में जो लाइन्स खड़ी हुई थी, पहली लाइन में जितने भी मुशरिकीन थे सब कत्ल किए गए, और दूसरी लाइन में जितने भी लोग खड़े हुए थे मुशरिकीन के, सब के सब गिरफ्तार कर लिए गए, उनको कैद कर लिया गया। फिर उसके बाद कैद कर लेने के बाद उन्हें क्या किया जाए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने मशवरा दिया कि इन लोगों को जो है फिदिया लेकर के छोड़ दिया जाए, और जिन लोगों के पास माल नहीं है देने के लिए, अगर वो तालीम याफ्ता हैं तो फिर उन्हें जो है चाहिए कि वो हमारे बच्चों को सिखाएं और सिखा करके चले जाएं। तो ऐसे ही हुआ।
ان لوگوں نے جو ہے جو بھی تعلیم یافتہ تھے یا پھر جس کے پاس ہنر تھا وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوگ مسلمان بچوں کو جو ہے سکھا کر چلے گئے. تو تعلیم کی اہمیت کو یہاں پر دیکھیے کہ وہاں پر جس کے پاس پیسہ تھا لے لیا گیا، فدیہ اور چھوڑ دیا گیا، اور جس کے پاس نہیں تھا ان لوگوں کے پاس جو بھی صلاحیت تھی اس صلاحیت بچوں کو سکھانے کے لیے جو کہا گیا. اسلام ہر جگہ پر تعلیم کو اہمیت دیتا ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ وہ جو مشرکین تھے جو سکھانے والے، ایسا نہیں کہ مسلمان تھے اور ان کے پاس دین کا علم تھا، ایسا نہیں، لیکن ان کے پاس دوسرا علم تھا، دوسرے فنون تھے، دوسرا ہنر تھا، تو وہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے کہا گیا. اسلام ہر چیز کو سیکھنے کی تعلیم دیتا ہے. دین کی تعلیم کو بھی سیکھنا ہے، دنیاوی تعلیم کو بھی سیکھنا ہے، جو ہنر ہے، جو بھی فنون ہے، ان ساری چیزوں کو اسلام جو ہے سیکھنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام بہت اہمیت دیتا ہے تعلیم کو. لیکن آج ہم مسلمانوں میں تعلیم یا تو ادھر زیادہ ہوتی ہے ادھر کم ہوتی ہے. اگر دینی علم ہوتا ہے تو دنیاوی علم کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ہنر نہیں ہوتا. اگر دنیاوی علم ہوتا ہے تو دینی علم کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین بھی سیکھنا چاہیے اور دنیا بھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی علم مسلمانوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن دین کے علم کے بارے میں ایک بنیادی چیز پوچھتا ہوں، بنیادی ایک بات بتاتا ہوں. کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے بیٹے تھے، اور ان بچوں کی ماں کون تھی؟ کتنے لوگ بتا سکتے ہیں؟ یہ بات بہت مشکل ہے. ہم لوگ اگر ہم پوچھیں بچے کو معلوم ہوگا کہ کون سا ایکٹر کہاں کا ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، فلاں 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 ساری چیزیں معلوم ہوں گی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی کے بچے کتنے بیٹے، کتنے بیٹیاں، یہ بیویاں کون، یہ چیزیں ہم کو نہیں معلوم ہیں. 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور 3 بیٹے تھے، عبداللہ، ابراہیم، القاسم. 7 بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. 7 میں سے 6 بچے کی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عبداللہ اور جو ہے القاسم، ان سب کی ماں جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، سوائے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے. ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ماں ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا تھی. تو یہ بنیادی معلومات ہیں ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اگر یہ بنیادی معلومات ہم کو نہیں معلوم ہے تو پھر بتائیے ہمارے پاس کیا علم ہے؟ بہت سارا علم ہوگا ہمارے پاس دین کا بھی، لیکن بنیادی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے بتاؤ تمہارے نبی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو کیا بتا پائیں گے ہم؟ تو یہ ہمارے لیے جو ہے سیکھنے کی چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گھر والوں کے نام کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام کیا ہیں، اس طرح صحابہ کے نام، ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھنا سیکھنا چاہیے. تو غرض ہے کہ اسلام تعلیم کی بڑی اہمیت دیتا ہے، تو ہمیں جو ہے سیکھنا چاہیے. اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بخیلی سے روکا ہے. اللہ نے جب آپ کو دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، دل کھول کر خرچ کرو، بخیل مت بنو، بخیلی مت کرو. کہ اللہ رب العالمین اگر کوئی آدمی بخیل بنتا ہے تو دراصل وہ اپنے لیے بخیلی کر رہا ہے. اللہ کی راہ میں دے گا تو قیامت کے دن اس کو بہت ملے گا، اگر دنیا میں بخیلی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے آدمی جب بخیلی کرے گا دنیا میں تو خود اپنے آپ پر جو بخیلی کر رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، یہ بات بتائی گئی. غرض یہ کہ آدمی اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرے. جو بھی خرچ کرے گا اللہ رب العالمین نے کہا اس کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین دے گا. اس لیے دل کھول کر ہمیں خرچ کرنا چاہیے. اگر کوئی قوم خرچ نہیں کرتی، ایک معاشرہ ہے مسلمان کا، پورا معاشرہ ایسے ہی ہو چکا ہے، بخیل ہو چکا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے دھمکی بھی دی ہے. کیا بتایا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اس آیت کی فوراً بات، بخیلی سے بچو، اس کے آیت کی فوراً بات کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، اپنے آپ کو بدل کر کے جو ہے بخیلی کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین تم لوگوں کو ختم کر کے کسی اور قوم کو لائے گا، اور وہ قوم اللہ کی راہ میں خرچ کرے گی. ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی قوم ہی، ایسی قوم کو ہم لائیں گے، اللہ رب العالمین بتا رہا ہے. اس لیے معاشرتی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی لوگوں کو اللہ کی راہ میں سخاوت کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرنا چاہیے. زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، جو بھی ہیں اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرتے رہنا چاہیے. تبھی چل کر ہماری اوپر برکتیں بھی اور اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الفتح ہے. سورۃ الفتح اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک لمبی
جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق اس کے جو ہے کئی آیتیں یہاں پر پیش کی گئی ہیں. 6 ہجری کا موقع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے 6 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عمرہ کر رہا ہوں, چلو چلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر نکلے مکے کی طرف. لیکن راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ کو کہ جاؤ آپ مشرکین سے بات کر کے آ جاؤ. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے میں تاخیر ہو گئی, واپس آنے میں, تو یہ افواہ پھیل گئی کہ مشرکین نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے جو افواہ پھیلی ہوئی تھی یہی بات معلوم ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور سب کے ہاتھوں پر بیعت لی کہ جو لوگ بھی عثمان کو قتل کیے ہیں ہم ان کا جو ہے بدلہ لیں گے. تو اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کا یہاں پر تذکرہ فرمایا. لیکن بعد میں پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جا رہے تھے تو مکے کے مشرکین نے جو ہے وہ بھی جنگ کے لیے تیار نہیں تھے, تو ان لوگوں نے صلح کی بات کی کہ ہم صلح چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی. تو ان لوگوں کی جانب سے جو شرطیں تھیں ان شرطوں میں سے یہ تھا کہ آپ لوگ اس سال عمرہ نہیں کریں گے, آئندہ سال عمرہ کریں گے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کے مکہ سے مدینہ جائے تو آپ لوگوں کو واپس کرنا ہوگا, لیکن کوئی مسلمان مدینے سے مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. تو اس طرح کی شرطیں تھیں, پوری کی پوری جو ہے ان کی طرف سے تھی. گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ون سائیڈڈ ہے سب کچھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے برداشت نہیں ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی ہم مکے میں تھے, ہماری تعداد کم تھی, ہم دبے ہوئے تھے, آج ہم 1400 کی تعداد میں ہیں, کیوں ہم دب کر رہے ہیں, ہم لڑیں گے, جواب دیں گے ہم, یہ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے, میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سب صحابہ خاموش ہو گئے, یہ سب کچھ صلح ہو گئی. جب واپس جا رہے تھے مدینے کو تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل کیا اور بتایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس سے پہلے کوئی آیت نہیں, پہلی آیت ہی انا فتحنا لک فتحا مبینا کہ ہم آپ کو کھلی فتح دے چکے ہیں, کھلی فتح دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ آپ کو جو یعنی دشمن نے قبول کر لیا آپ کی حیثیت سے کہ آپ کی حیثیت کو کہ آپ آئندہ سال آئیں گے اور عمرہ کریں گے, یہی سب سے بڑی کامیابی. اور اس کے 3 سال کے اندر مسلمانوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا اور پورے جزیرے عرب کو فتح کر لیا. تو اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا وہ ہو گیا. اب یہاں پر مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا. سوال یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ عمرہ کر رہے ہیں اور ہم عمرے کے لیے گئے لیکن واپس آ گئے. تو صحابہ کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ تو پھر اللہ کے نبی کا خواب سچا نہیں ہوا. تو لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو ہے اعتراض کرنا شروع کر دیے. تو اللہ رب العالمین نے بتایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا. اللہ رب العالمین نے جو خواب دکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب سچ ہو کر رہے گا. اللہ رب العالمین نے جو خواب بتایا, وقت نہیں بتایا کہ اس سال کریں گے آئندہ سال کریں گے, کریں گے عمرہ کریں گے یہ بتایا. اور کہا اس کے بعد لتدخلن المسجد الحرام, آپ لوگ بہت قریب جو ہے مسجد حرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ آمینین, اور پورے امن و سکون کے ساتھ جائیں گے. محلقین رؤوسکم ومقصرین, اپنے سر منڈواتے ہوئے بال کٹ کرتے ہوئے آپ لوگ داخل ہوں گے. لا تخافن, اور آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا, آپ لوگ داخل ہوں گے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے جو دلوں میں جو وسوسہ تھا اس کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بتا دیا. تو اس طرح کی باتیں اس صورت کے اندر بتائی گئی اور صحابہ کرام کی جو ہے فضیلت اس صورت کے اندر بتائی گئی کہ صحابہ کرام ان کے اندر جو ہے جو کچھ بھی رحم تھا, آپس میں جیسے محبت تھی, اور وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرتے تھے, یہ ساری چیزیں یہاں پر بتائی گئی. صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں محبت ہونا چاہیے اور ان سے ان کے تعلق سے کوئی بھی غلط بات ہماری زبان پہ نہیں آنا چاہیے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں, جتنے بھی شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی صحابہ ہیں, سب کے سب کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا اور سب کے سب جنتی ہیں. اس کا ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کسی بھی صحابی کے بارے میں ان کے ایمان اور ان کے عمل کے بارے میں اعتراض ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا قرآن میں اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. غرض یہ کہ ہمارا ایمان صحابہ کے بارے میں بالکل صاف سیدھا ہونا چاہیے. اور جب کبھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں, یہاں پر سورت کا نام ہی محمد ہے, تو جب کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نکالیں. جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نکالیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بتاؤ سب سے بڑا بخیل آدمی کون ہے؟ سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بخیل، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے لیکن وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اس لیے جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پڑھیں، ہم زبان سے کہیں یا لوگ تذکرہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری زبان پر آنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور صحابہ کرام کا نام لیں تو رضی اللہ عنہ اس کا جو ہے تذکرہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب العالمین ہمارے رمضان کی عبادات کو قبول فرما. اللہ ہمیں صحت و عافیت دے. اللہ ہمیں یہ جو بھی ایام رمضان کے باقی ہیں اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ان عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.